سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، ویری گڈ مارننگ پورے پاکستان کو، پورے پاکستانیوں کو، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ اور میں ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیچھے ماضی میں ہمارے پاس کیا ہے، مستقبل کیا ہوگا، ہم اپنی کیا ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں؟ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اس خصوصی پروگرام میں ہم ان خصوصی باتوں کو دوبارہ سے دہرائیں گے بھی، یاد بھی کریں گے، سمجھنے سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ایسے منظرنامے کی طرف۔ 14 اگست 1947 1947 کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ہر کوئی خوشی سے نہال ہے کہ اپنے خود مختار ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ لاہور اور کراچی میں سبز ہلالی پرچم لہرایا جا رہا ہے، ایک جشن کا سا سما ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اکٹھی ہو چکی ہے، اور جو دو جگہ میں نے بتائی یہاں پہ خاص طور پہ اہتمام کیا گیا، لوگ پاکستان زندہ باد پائندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک کارواں ہے، ایک تاریخ کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ اور چوک چوراہوں میں، گلیوں میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے ہیں، اور پرچم آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ سبز ہلالی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ جو کراچی میں آزادی کا پہلا پرچم لہرایا گیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے لہرایا، اور یہ یادگار خطاب آپ کو اور مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ مہاجرین کی بڑی آمد ہوئی، اور ٹرین، پیدل جس طرح سے بھی بن پایا، سفر کرتے ہوئے یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے آباء و اجداد پہنچے، جذبے قربان کیے گئے، زندگیاں قربان کی گئیں۔ خوشی کا یہ منظرنامہ آپ نے سن لیا، آئیے چلتے ہیں اس طرف کہ اس خوشی کے منظرنامے سے پہلے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی جس میں کروڑوں لوگ، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی بیل گاڑی پہ چل رہا ہے، کوئی ٹرین پہ چل کے آ رہا ہے، جس کے پاس جو اسباب ہیں اس کے مطابق سفر کیا جا رہا ہے۔ ریل گاڑیوں پہ، چھتوں پہ چڑھ کے سفر کرنے پہ اگر کوئی مجبور ہے تو وہ پہنچ رہا ہے۔ شیر خوار بچے ہاتھوں میں ہیں، یا شیر خوار بچے دودھ کے لیے، خوراک کے لیے بلک رہے ہیں، لیکن ہجرت ہو رہی ہے۔ بے سر و سامانی کی کیفیت ہے، پاؤں ننگے ہیں، پیدل ہیں، سر پہ کوئی سائبان نہیں ہے، بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہجرت کی جا رہی ہے۔ راستے کی صحبتیں بھی ہیں، زندگیاں نچھاور بھی کی گئی ہیں، قربانیاں بھی دی گئی ہیں، جن میں بزرگ، بچے، بڑے، خواتین سب شامل ہیں۔ عصمت دری بھی ہوئی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو اس طرح سے تذلیل بھی ہوتی، وہ وقت گزرا ہے کہ جس کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دردناک مناظر بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں، اور خوف اور بے یقینی کی کیفیت بھی ہے کہ ہم نکل تو پڑے ہیں لیکن پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ لوگ اپنے گھر بار، مال مویشی، جائیدادیں چھوڑ کے پیدل چل نکلے ہیں۔ کسی کا راستے میں اپنا بچھڑ گیا ہے، کسی کا پورا کنبہ ختم ہو گیا ہے، کسی کے گھر کے پورے نوجوان اور جوان ختم ہو گئے ہیں، کسی کی بہن بیٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں، لیکن سفر جاری ہے، اور سب آزادی کے سفر کے لیے برداشت کرتے ہوئے پاکستان کی جانب رواں دواں ہے۔ کیونکہ ایک امید تھی، نئے وطن کی امید تھی، آزادی کی امید تھی، کھلی فضا میں سانس لینے کی امید تھی۔ اس امید کے اوپر قربانیوں کی داستانیں رقم ہوئیں، جانیں قربان کی گئیں، جام شہادت نوش کیے گئے، اور اپنا سب کچھ لٹا دیا گیا، اور پھر معرض وجود میں آیا آپ کا ہمارا مملکت خداداد پاکستان، جس میں آپ اور میں کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن یا پروگرام کر رہے ہیں، یا بہت سارے ٹی وی چینلز ایسے ہی پروگرام کریں گے، یا بہت ساری جگہوں پہ ایسی ہی تقریبات ہوں گی۔ آنکھیں نم ہوئیں، زندگیاں گئیں،
سب کچھ لٹ گیا لیکن آپ اور میں آزاد ہو گئے. ہم اس آزادی کی قیمت چکا رہے ہیں؟ نہیں. آزادی کی قیمت چکانے والے چکا گئے. ہمارے آباء و اجداد دے گئے, ہمارے بزرگ دے گئے. آج ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ہم جب سڑکوں پہ نکلیں گے, گاڑیوں کی اونچی آوازیں, باجوں کا غوغا, شور غوغا, اور ہم آتی جاتی موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کے آزادی کا جشن منائیں گے؟ نہیں. ہماری نسل نو یہ آزادی کا جشن نہیں ہے, یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمر نہیں ہے. ہمیں جو کرنا ہے آج کی ٹرانسمیشن میں اس کا ذکر کریں گے, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, خود کو اور اپنی نسل نو کو سنوارنے کی بات کریں گے. آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور آغاز میں ہی تلاوت قرآن کریم سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں, پھر آگے بڑھیں گے. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, قاری عمران سلفی صاحب. قاری صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو وطن کی آزادی کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. 79ویں آزادی اور 27 رمضان المبارک تھا اس دن بھی, تو یاد آتا ہے جب تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بس سچ پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم اپنی تمام تر عبادات آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کی قدر کے جو طریقہ ہے وہ یہ اونچی آواز سے گاڑیاں اور بلند باجے وغیرہ یہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ. کرنا چاہیے. آئیے شکر ادا کرتے ہیں, تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ کار صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت آواز ہے ہمارے بھائی کی, اور جب بھی تلاوت قرآن کریم کا ان کا انداز میں سنتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت اور ایک روحانی تسکین اندر اترتی ہے. قرآن پاک کا یہ خاصہ بھی ہے. لیجیے, ہم نے قرآن کریم سے تلاوت سن کے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے, اور آپ ساتھ ساتھ وہ مناظر بھی دیکھ رہے تھے ابھی کہ ہمارے جتنے بھی آرمی چیف ہیں, جتنے بھی ہمارے فورسز کے سربراہان ہیں, وہ بھی سلامی کے لیے پہنچ چکے تھے, اور ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, یہ سب اکٹھے تھے وہاں پہ آرمڈ فورسز کے ساتھ, اور سلامی پیش کی جا رہی تھی, اور باقاعدہ جو آفیشل تقریبات جشن آزادی کے حوالے سے ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے. ملک کی جتنی بھی سرکاری اور نیم سرکاری عمارتیں ہیں وہاں پہ پرچم, سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے ہیں, اور مختلف قسم کی تقریبات کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا. جی, یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان قاری عمران سلفی صاحب کا. قاری صاحب شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں, اور یہاں پہ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے,
قدم قدم آباد. 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک پہلا جشن آزادی تھا اور آج 79واں جشن آزادی ہم منانے جا رہے ہیں اور 79 سال ہماری آزادی کے مکمل ہو گئے ہیں 2026 14 اگست کو جب یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے آزادی کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، کرنے کے کام اور ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے اس پہ بات کریں گے. معزز مہمانوں میں مجھے جوائن کر چکے ہیں ممبر پیغام فتویٰ کونسل مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ الحمدللہ. سر آزادی کا دن آپ کو مبارک ہو جی. بہت خیر مبارک. ایک بڑا دن ہے، اللہ عظیم تعالیٰ دن سب ہے، کے لیے مبارک بنائے. خیر مبارک، آمین. اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی محترم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم احمد میر صاحب، وائس چیئرمین پیغام ٹی وی ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہینوں کے شہر سے تشریف لانے کے لیے شکریہ. آپ خود بھی ماشاءاللہ شاہین ہیں اور اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. آج کا دن بڑا مناسب اور اہم دن ہے جس پہ گفتگو کے لیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کے بلانے کا، دعوت دینے کا، جس پہ میں ویلکم جی. ویلکم. آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر فرمائے گا کہ پاکستان کو دنیا کی نئی طاقت بنانے کے لیے آپ کے نزدیک ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہونی چاہیے جو ہم لیک کر رہے ہیں یا جس پہ ہم کاربند ہیں، جو ہم کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں؟ اور یہ بھی فرمائے گا سب سے بڑی ہم نیگلیجنس، کمزوری یا کوتاہی کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی سوال میں میرے دو سوال ہیں آپ سے. نظامی صاحب بہت شکریہ. سر اگرچہ کئی ہماری طاقتیں ہیں اور کئی ہماری کمزوریاں ہیں جی جو ابھی تک ہمیں قائم بھی رکھے ہوئے ہیں، اور کمزوریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اب ہم اتنا آگے نہیں بڑھ سکے جتنا ہمیں بڑھنا چاہیے تھا. جی. تو اس میں ظاہر ہے کمیاں کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، بیرونی سازشیں بھی ہیں، لیکن بیرونی سازشیں اس وقت ہی کامیاب ہوتی ہیں جب انہیں اندر سے ان کے ہمدرد ملیں، ان کے کوئی دوست ملے. ہماری کمزوریاں کوتاہیاں دیکھ کر ہی بیرونی جو ہیں وہ دشمن جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک، میرے خیال میں کہ جو ہماری جو طاقت ہے وہ تو ایک وہ اسلام کا جو مذہب، دین جس کے نام پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا. جی. ہم لوگ اس معاملے میں بحیثیت پاکستانی ہم جتنے جذباتی ہوتے ہیں اور جتنے اس سے محبت کرتے ہیں، عمل اس پہ کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن محبت ہم اسے جتنی کرتے ہیں مسلمانوں سے، اسلام سے، اور جس طرح ہمارا وطن ایک بنایا گیا کہ 1940 میں پہلی مرتبہ پاکستان کا تصور پیش کیا گیا ایک الگ وطن کا ہندوستان میں. جی. اور صرف 7 سال کے عرصے میں بالکل ایک نیا ملک جس کا پہلے کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا وہ معرض وجود میں آیا. تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، ان کا اتحاد تھا، جس کی وجہ سے یہ اتنا ایک قسم کا ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو سکا. یہ ہماری طاقت کہہ لیں کہ اتحاد جو ہے، ہم اسلام کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہماری طاقت ہے، جو ملک کو جوڑے ہوئے بھی ہے اور جو ملک کی بنیاد بھی ہے، اس کو جو سبب ہے اس کے بننے کا وہ بھی ہے. ہماری کمزوری جو ہم کہہ سکتے ہیں جس پر ابھی تک جن کی اس کی وجہ سے ہم اس پہ ہم زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ بھی کہہ لیں ہماری جذباتیت ہے اور اس پر عمل نہ کرنا ہے. جو جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس پر عمل نہ کرنا اور صرف نعرے لگاتے رہنا اور عملی کام نہ کرنا، یہ ہماری وہ کمزوری ہے. ہمارے اپنے گروہی مفادات، ذاتی مفادات، کچھ مسلکی مفادات، کچھ صوبائی مفادات، یہ وہ کمزوریاں ہیں جو ابھی تک ہمارے ملک کو بڑھنے سے آگے سے روک رہی ہیں. اگر ان کا ہم کو مداوع کر سکیں اور جو ہونا بھی چاہیے جلد از جلد، تو یہی میرا خیال ہے کوئی ایسی کوئی کمزوری ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. اچھا میر صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیوں میں سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو فوری طور پہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اگر کہیں نہ کہیں خامی ہے تو اس خامی کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ختم کریں، ٹھیک کریں، پھر ترقی کی منازل آگے طے ہوں. دوسرا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں وقت کے ساتھ اسی طرح سے گرو کرنا پڑے گا. جی جی بالکل. جس طرح دنیا آگے نکل رہی ہے ہمیں ان سے ایک قدم آگے چلنا پڑے گا، پھر ہی ہم ترقی کی منزل ٹھیک ہے. نعمان فاروقی صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں، انٹلیکچوئل بڑی گفتگو کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو پھر اقبال کے شعر بھی لے آتے ہیں اور پھر ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں. تو چلیں آپ کی گفتگو کا بھی ہم لطف لیتے ہیں. نعمان فاروقی صاحب، تحریک آزادی میں علماء، ممبر و محراب، ان کا اپنا ایک کردار ہے، اپنی ایک حیثیت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آج کی نسل اس جدوجہد سے کیا سبق لے سکتی ہے جو ممبر و محراب سے میسج جا رہا ہے، جو آپ کی طرف سے میسج جا رہا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا جی تب بھی اہل علم نے ممبر و محراب سے اس کی آواز اٹھائی اور اس کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا، ان کے قلوب و اذہان میں بٹھایا. تو بالکل آج بھی پاکستان کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے آج بھی اہل علم کو یہ کام لینا چاہیے. اور ممبر و محراب اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان سے قوم کی اور دین کی محبت ان کے رگ و پے میں سمائی جائے، تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی خدمت کر سکیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جہاں پہ آپ ممبر و محراب کے فرائض انجام دیتے تھے، وہاں پہ آپ ریاست کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے. جہاں پہ آپ دین سے محبت سکھا رہے ہیں، وہاں آپ وطن کی محبت اور اس کا استحکام اور اس کا دفاع بھی سکھا رہے ہیں. جی آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو سلیمہ کے لوگوں نے مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کی خواہش ظاہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ وہیں پہ رہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کو آس پاس کی بستیوں سے خالی نہ کیا جائے. یعنی اگر سب لوگ بستی شہر میں آ جائیں گے تو آس پاس سے مدینہ خالی ہوگا. اور حدیث میں لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کی بستیوں سے خالی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، کیونکہ یہ چھونیاں ہوتی ہیں اصل میں شہر کی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یا بنی سلیمہ، اے بنی سلمہ کے لوگوں، دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات جتنے تم چل کے آؤ گے نا یہاں پہ وہ بھی لکھے جائیں گے. تو مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینی قائد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ اپنے ملک کا دفاع، اس کا استحکام اور اس کی ترقی یہ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، ایک مقام پہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے تھے تو آپ اپنی سواری کو تیز دوڑانے لگ جاتے تھے، مہمیز لگاتے تھے اسے، اور اسے تیز کر کے مدینہ کیوں من حبھا، سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی محبت تھی. اور وہ مشہور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مدینہ منورہ جو ہے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ، کہ جو کوئی مدینہ میں فوت ہونے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے وہیں فوت ہونا چاہیے، میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تھے اور جس علاقے میں آپ ایک ریاست کا قیام فرما رہے تھے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں سمایا. تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اپنے اپنے وطن جہاں ہم رہتے ہیں اس کی محبت اور اس کی حفاظت، اس کا دفاع، اس کا استحکام، اس کی ترقی یہ ہمیں ہونی چاہیے. اور میں یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں یہ مذہب ہے جو ہمیں یہ ساری تعلیمات دیتا ہے. مذہب ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے وطن سے محبت بھی کرنی، اس کے ساتھ اخلاص بھی، اس کے جو ہے نا اس کے تمام حقوق بھی پورے کرنے ہیں. یہ ہمیں مذہب ہی سکھاتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. امت مسلمہ ہے، اس کی ساری جو استحکام ہے، قوت ہے، وہ مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی. تو ہمیں مذہب کے سائے میں، مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں لوگوں کے رگ و پے کے اندر یہ چیز سمانی، اور لوگ سنتے ہیں خطباء کو، اہل علم کو، خطبہ جمعہ، یہ ساری چیزیں. تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ نا ان موضوعات کو لائیں. اس کو آج افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کئی لوگ اس کو موضوع بحث ہی نہیں لاتے. آزادی کوئی منا رہے تو اس کو اس کی وجہ یہی ہے کئی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی وطن سے محبت کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. اس میں ایک حدیث جو آتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے، یہ ہے نہیں. حالانکہ دوسرے دلائل تو موجود ہے نا، وہ جو حب الوطنی من الایمان، یہ حدیث تو موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے. لیکن دوسری حدیث جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو ایک غلط نقطہ نظر کئی لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی موجود ہے
وہ یہ سمجھتے ہیں شاید وطن کو نا ہم اسلام سے زیادہ کریں، حالانکہ ہم اسلام کی وجہ سے تو وطن کی عزت کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے جی جو آپ جی، کہہ رہے ہیں. اور یہ حاصل ہی اسلام کی وجہ سے ہوا، اسلام کے نعرے پر ہوا، اور اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، دنیا کے اس کا لوہا منوانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا اس کے لیے ہر ایک کو تو کرنا ہے، لیکن ہمارا نوجوان وہ بڑی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے جس پہ ہمارے مستقبل کی نظر بھی ہوتی ہے، ہماری امیدیں بھی ہوتی ہیں. سر یہ فرمائیے گا، ہم نے جیسے نوجوان کو بھی شامل کر لیا تو ہمارا ایک بڑا طبقہ، ہماری ایک بڑی پاپولیشن نوجوان ہی ہے، ہمارا فیوچر ہے. دنیا جو تیزی سے بدل رہی ہے، انسٹنٹ ریپڈ چینجز آ رہے ہیں، تو پاکستان اپنی نوجوان آبادی جو کاروباری سہولت یا کاروباری صلاحیت کی اگر ہم بات کریں، وہ کیسے ان میں ہم اجاگر کر سکتے ہیں؟ یا ٹیکنالوجی ترقی کے حوالے سے ہم جو بات کرتے ہیں وہ کس طرح سے انسپریشن ان کو دے سکتے ہیں کہ ایک بڑی قوت بن سکے پاکستان؟ جی چلے، میں آپ کا سوال بڑا اچھا طویل ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں. لیکن مفتی صاحب نے ابھی جو بات کی تھی میں صرف تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آزادی صرف 14 اگست کو باجے بجانے اور جھنڈیاں لگانے کا نام ہے. تو وہ باجے بجا کے جھنڈیاں لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں، باقی سارا سال وہ کچھ نہیں کرتے. تو اکثریت بچوں کی اور نوجوانوں کیسے ہے. بہرحال وہ جو آپ کا جو سوال تھا کہ نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، جی، تو نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو یہ سکھایا جائے. خیر مطالعہ پاکستان جو ہے وہ اگرچہ ہمارے کورس میں شامل ہے، لیکن وہ اکثریت جو ہے وہ بچوں کی یا نوجوانوں کی وہ صرف اسے امتحان کے 40-50 نمبر کے لیے پڑھتے ہیں پاس ہونے کے لیے. جی، سب سے پہلے تو ان کے ذہن میں یہ ڈالنے کی بات ہے کہ الگ وطن جو ہے وہ کیوں لیا گیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اور کیا ضرورت پیش آئی کہ اتنی لمبی تحریک چلا کے اور لاکھوں انسان جو ہیں وہ شہید کروا کے ہماری بہنیں بیٹیاں اغوا ہوئیں، تو یہ ساری تباہی بربادی ہوئی. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی، کیونکہ اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں بدقسمتی سے میں کہوں گا جو ملتے ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی اپنی کسی گروہی سیاسی تعصب کی وجہ سے وہ پاکستان کے بننے پر وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. وہ کئی لوگ تو اب بھی کہتے ہیں کہ جی یہ امریکہ کا اور انگلینڈ کا انگریزوں کا ایجنڈا تھا، یہ الگ ملک بنایا گیا ورنہ اکٹھے ہوتے ہی ہے. تو یہ بات اگر آپ آج کل کے نوجوانوں کے سامنے کریں گے تو خام کا ان کے دل میں یہ شک ڈالنے والی بات ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا اچھی طرح علم، ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی چیز کہ یہ ملک کس لیے بنایا گیا تھا، اس کے مقصد کیا تھے، مقاصد اس کے کیا تھے، تاکہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی بندہ شک ڈالنے کی ان کے ذہن میں کوشش کرے. کیونکہ آج کل تو کسی بھی چیز کے بارے میں شک ڈالنا بہت آسان ہے، سوشل میڈیا نے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے. کوئی بھی صاحب اپنے آپ کو جو مفکر مدبر سمجھتے ہیں، وہ کیمرہ اور موبائل ان کے پاس ہوتا ہے، وہ سامنے رکھتے ہیں اور کسی بھی موضوع پر تقریر کر دیتے ہیں جو فوراً وائرل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر غلط باتیں بھی ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. نوجوانوں کی پہلے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جدید حالات کے مطابق انہیں سہولتیں دینے کی ضرورت ہے جس سے وہ آگے بڑھ سکیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ انہیں ٹیکنالوجی میں یا ایسی جو چیزیں جو جب ہم پڑھتے تھے تو یہ سوشل میڈیا یا سوشل مارکیٹنگ وغیرہ قسم کی کوئی چیزوں کا نام و نشان کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہی عام چیزیں تھیں جی، پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا. لیکن اب اتنے شعبے آ گئے ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے. آپ گھر بیٹھے آن لائن ایسے کام آ گئے ہیں جن سے آپ ہزاروں لاکھوں گھر بیٹھے کما سکتے ہیں آپ. تو اس کے لیے نوجوانوں کو یہ سہولتیں دینے کی ضرورت ہے. جدید ایجادات جو ہیں جیسے وہ عام ہوں، جیسے سب سے ضروری چیز انٹرنیٹ ہے جس کے بغیر یہ کام سارا صحیح نہیں ہو سکتا، جو آن لائن جتنے بھی کام ہیں. کیونکہ انٹرنیٹ کا خیر غلط استعمال ہی بہت ہے، لیکن وہ لوگ جو کام اچھا کرنا چاہتے ہیں انہیں سہولت میسر کی جائے. بیرون ملک سے جو رابطے ہیں یونیورسٹیوں سے، اچھے کاروباری اداروں سے، وہ جو ہیں وہ بنائے جائیں. اور نوجوانوں کو یہ تربیت دی جائے کہ انٹرنیٹ، موبائل اور لیپ ٹاپ جو ہے یہ صرف تفریح طبع کا، فلمیں دیکھنے کا اور ٹک ٹاک کا یہ کام نہیں ہے. اس سے وہ ایسے کئی کام لے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے لیے بھی کما سکتے ہیں، اپنی ملک و قوم کے لیے بھی کما سکتے ہیں اور بہت اچھی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہیں سہولیات دینے کی، انہیں جدید تعلیم دینے کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ غلط چیزوں پر ضائع کرنے کی بجائے ان سب صحیح چیزوں پر لگائیں اور اپنے اور ملک و قوم کے لیے کو فائدہ مند. سر آپ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت بولا. آپ نے کہا کہ ایک سبجیکٹ ہے، فاروق صاحب جو کہا سر نے، مطالعہ پاکستان. اگر آپ ان دو لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو پوری ہسٹری ملتی ہے اس میں، اور پھر فیوچر بھی آپ کو نظر آتا ہے اس میں. مطالعہ اور پھر پاکستان، دو لفظ جب جڑیں گے تو ہمیں پھر اس پہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے پریکٹیکل ہونا پڑے گا. کیا ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے نوجوان کو
مطالعہ اور پاکستان ان دونوں چیزوں سے ملا رہے ہیں. ایک سوال یہ بھی بن جاتا ہے, اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ایتھکس سوشل میڈیا کی کوئی نہیں ہے, آپ کا کوئی بیریئر نہیں ہے کہ اس حد تک آپ نے جانا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے اوپر بہت سے بیریئر ہیں, ہم دنیا میں جہاں بھی دیکھے سنے جائیں گے, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں, ہمیں اس کے لیے جواب دینا پڑے گا. لیکن سوشل میڈیا پہ ہم کسی کو کچھ کہنے والے ہی نہیں ہیں. آپ کچھ بھی اٹھائیں, کچھ بھی بنائیں اور اپلوڈ کر دیں, اور انفارچونیٹلی زیادہ وائرل کیا ہوگا جس میں اسپائس ہوگا, جس میں نیگیٹیوٹی ہوگی. ہم یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہی میں چیز بتا رہا تھا کہ صحیح بات پہ کمانے سے, علم کے ذریعے کمانے سے آپ کو دیر لگتی ہے, آپ کو محنت بہت کرنی پڑتی ہے. کہ اگر آپ کو فن سیکھیں, اس پہ عبور حاصل کریں, پھر آپ اپنی جگہ بنائیں مارکیٹ میں, اس پہ دیر لگتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کوئی ٹک ٹاک یا فیس بک پہ اگر کوئی 35 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ کی اگر کوئی فضول سی ویڈیو بنا دے ڈانس کے ساتھ یا کوئی ایسے کانٹینٹ کے ساتھ, تو بعض وہ اسے ہزاروں لاکھوں ویوز مل جاتے ہیں, اور ویوز کا مطلب کمائی ہے. اور جب کوئی پڑھا لکھا نوجوان جو یونیورسٹی میں محنت کر رہا ہے, وہ کسی طرح وہ سیمیسٹر کی فیس اس کے ماں باپ دے رہے ہیں, یا وہ نوکری کر کے وہ سیمیسٹر اپنے کی فیس دے رہا ہے, وہ دن رات محنت کر رہا ہے, اپنا تھیسس لکھ رہا ہے, ابھی وہ پڑھے گا, پھر اسے ڈگری ملے گی, پھر وہ مارکیٹ میں جائے گا, پھر وہ نوکری کے لیے دھکے کھائے گا, پھر کہیں سیٹ ہوگا, پھر کہیں کمائے گا. اس کے مقابلے میں جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک 18-20 سال کا نوجوان لڑکا ہے, لڑکی جس کی تعلیم بھی شاید 8ویں پاس ہے یا میٹرک ہے, وہ کوئی بھی الٹا سیدھا کانٹینٹ بناتا ہے 40-50 سیکنڈ کا, 1 منٹ کا, ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ اپنا چینل بناتا ہے, اور مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد پتہ چلتا ہے جی اس نے گاڑی بھی نہیں لے لی ہے, اس نے مکان بھی نہیں لے لیا, اس کے فالوورز اتنے ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے لازماً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کے لیے گائیڈ لائن ہی غلط ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارے نوجوان کے لیے یہ فیوچر ہے ہی نہیں. جی بالکل, کیونکہ یہ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ٹک ٹاک کو فیس بک کا فیم ہے وہ چند روزہ ہے. ہاں جی, وہ 1-2 سال رہے گا, 3 سال رہے گا, اس سے زیادہ شاید نہ رہے, کیونکہ اس کے علاوہ نئے پیچھے کئی ٹک ٹاکر آ رہے ہیں. تو یہ کمائی جو ہے یہ اس کے لیے مستقل آپ کو کوئی نہ کوئی جھوٹ بولنا پڑے گا, کوئی بےہودہ حرکتیں کرنی پڑیں گی. اس کے مقابلے میں علم جو ہے اگرچہ کو فن آپ حاصل کریں گے, اس پہ دیر تو لگتی ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ آپ کو ترقی کی مزید راہ آپ کے لیے کھول سکتا ہے. اس پہ دیر لگتی ہے, دیر آئے درست عائد ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. نعمان فاروقی صاحب, جیسا سر ابھی فرما رہے ہیں, نسل نو کے حوالے سے, ایک قوم بننے کے حوالے سے, قوم بننا ایک بہت بڑی بات ہے, صرف پاپولیشن ہو جانا قوم نہیں ہوتی. تو پھر ایک آزادی اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی, جو ہمیں شاید ہم اگر دیکھتے ہیں, ہمارے بڑے موجود ہیں, ان کو تو ہسٹری بہت زیادہ ہم سے زیادہ پتہ ہے, لیکن کچھ ہمارے بڑے ایسے بھی جنہوں نے اپنی آنکھ سے آزادی کو مارز وجود میں آتے دیکھے. ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, ہمیں ایک فیل تو آتی ہے, ایک وائب تو آتی ہے, لیکن وہ والا تاثر جو وہ لیے بیٹھے اپنی پوری زندگیوں میں, وہ بڑا مشکل ہے. اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آج ہم پر کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی دیکھیے, آزاد ہونا ایک تو جغرافیائی اعتبار سے آزاد ہونا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر جو بات ہے نا, ابھی آزادی کا سفر ایک قوم بننے کے لیے وہ ہمارا جاری رہنا چاہیے. اس میں کیا ہے کہ ہم عقائد میں بھی باقی سارے جو سماجی پابندیاں ہیں جو آباء و اجداد کی طرف سے ہیں ان کو چھوڑ کے ہم وہ عقائد اپنے ذہن میں, قلوب و ذہان میں بٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. جی اب دیکھیے, سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رستم کے دربار میں جب اس سے پوچھا, وہ ظاہر ہے فارس کا اس دور کی ایک بڑی طاقت تھی, اس کا وہ قائد تھا رستم, تو اس کے سامنے سیدنا ربیع بن عامر نے بڑے پیارے جملے کے اس سے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں, کس نے آپ کو بھیجا ہے, کیا چیز آپ کو یہاں پہ لے کے آئی ہے, کہاں عرب اور کہاں فارس. اب انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, وہ یہ تھا کہ ابتعثنا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, کس لیے, کہ لنخرج عبادت العباد, کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لائیں. اب دیکھیں نا, یہ آزادی کا ایک وہی لوگ پہلے وہاں پہ بستے تھے, وہی لوگ پہلے وہاں پہ رہتے تھے, لیکن اب جو ان کا رہنا ہے, اب جو جینا ہے, اب جو ان کی اڑان ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہو گئی. وہی فضائیں ہیں لیکن اب ان کی سوچ بہت اعلیٰ ہو گئی. میں کہتا ہوں اسلام سے قبل کبھی عرب نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم وقت کی طاقتوں سے ایسے ٹکرا جائیں گے. یہ اسلام ہی ہے جس نے ان کو یہ قوت دی, یہ ذوق دیا, یہ جذبہ اور ولولہ دیا.
تو اسی کو دیکھیں، ہم بھی اگر آزاد ملک میں ہیں تو ہمیں اپنے عقائد میں، اپنے ذہن میں آزادی لانے کی ضرورت ہے۔ وہ آزادی مادر پدر آزادی نہیں، وہ آزادی دین سے آزادی نہیں ہے، وہ آزادی یہ ہے کہ ہم سماجی آباء و اجداد کی ان رسوم و رواج کی ساری پابندیوں سے اپنے آپ کو نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیں۔ یہ وہ غلامی ہے جس کے صدقے ہزار آزادی، یعنی اگر یہ غلامی ہمیں مل جاتی ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ یقین کیجئے بہت بڑی آزادی ہے۔ اور اسی کو ہم آگے اگر لے کے چلیں تو پھر ہمیں عصبیت سے پاک ہونا ہوگا۔ عصبیت کیا ہے؟ تعصب ہے۔ جیسے ابھی سر نے بھی حوالہ دیا کہ ہم آپس میں بہت سے معاملات میں نا الجھے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں صوبائی، ہمیں قومی، لسانی اور پارٹی کی، سیاسی پارٹی علیحدہ، مذہبی علیحدہ، اچھا پھر یہ جو بازاروں کے الیکشن ہیں ان کی علیحدہ، جو چیمبر کے الیکشن ہے اس کی علیحدہ، یعنی ہم اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل بہت دور دکھائی دے رہی ہے، یعنی ہم نے نہیں دے رہی یا دکھائی یعنی ہاں جی، یا بالکل اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں۔ جی جی، تو ہمیں اس عصبیت سے نکلنا ہوگا۔ دیکھیے اب مثلا یہ اب پاکستان، ترکی اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہوا، اب یہ عالم اسلام کی کتنی بڑی ایک شان و شوکت دنیا کے سامنے آئی، دنیا اس سے دہل رہی ہے اس اتحاد سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ صرف ایک اپنے جو عصبیت ہے کچھ، اس کی بنیاد پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں بنتا، کسی بھی صورت نہیں بنتا کہ وہ چیز جس کے ہمارے اشعار میں یہ باتیں تھی کہ امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے، وہ چیز جس کا ہر ایک بندہ تقاضا کرتا تھا کہ کاش مسلم امت متحد ہو، تو اگر اس کی اتحاد کی ایک شکل سامنے آئی ہے تو محض اس لیے کہ عصبیت ان کی اجازت نہیں دے رہی، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اب یہ قوموں کا کام نہیں ہے، قوم ایک پیج پہ ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے، ہر ایک کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، ان کے عقائد اور افکار ایک ہوتے ہیں، ان کی آپس میں محبت اور اخوت ایک ہونی چاہیے۔ وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، ریگارڈلیس اینی بیریئر، اینی کاؤنٹی، کسی بارڈر سے باہر بھی ہو، آپ جی قوم ایک ہیں، قوم ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کیجئے یہ قوم ایک ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ہجوم اور ایک ہوتی ہے قوم۔ ہاں جی، ہم ہجوم تو ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے لیے شب و روز توانائیاں صرف کر رہے ہیں، لیکن قوم بننے کے لیے کچھ قربانیاں، جد و جہد، تسلسل، استقامت، اس پہ ڈٹ جانا، اور ایسے اپنے اندر شوق اور ولولے اور جذبے اور آداب اور تعلیمات اپنے اندر لاگو کرنا کہ جس سے واقعی ہم ایک قوم کی حیثیت سے ابھریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی نا اپنی امت کو، جو آپ کے سامنے لوگ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، یقین کیجئے آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ بنو قریظہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پہ اپنا نا وہ معاہدہ توڑ دیا۔ ادھر سے جنگ احزاب ہے یعنی خندق، اور ادھر سے جو یہود موجود تھے انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ آپ ثالث ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے سے قبل، ان کے فیصلے سے قبل ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میری کیا رائے ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ قوم بنانے کے لیے کہ آپ نے ان کو فیصلہ کرنے میں کس قدر آزاد چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا یہ خادم ہے، میں اسے جیسے کہوں گا یہ ویسا کرے گا۔ انہوں نے وہی فیصلہ کیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جو ہے نا عرش پہ مقصود تھا، اللہ تعالیٰ کو وہی فیصلہ تم نے زمین پہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اس قدر آزادی حاصل ہے اپنا فیصلہ کرنے میں، تو وہ قوم کیوں نہیں بنے گی؟ اور اخلاق اور کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا اور ان کو ایک قوم بنایا۔ ہر ایک کا خیال رکھنے کا، حقوق و فرائض، یہ نہیں کہ صرف اپنے حقوق ہی لینے ہیں، فرائض بھی ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور ان کی آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارہ اس قدر پھیلا کہ یقین کیجئے مقاصد بھی ایک ہو گئے، منزل بھی ایک ہو گئی اور جد و جہد بھی ایک جیسی ہو گئی۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اب مدینہ منورہ جو ہے اس دھرتی پر تقریباً 57 اسلامی ریاستوں کی ماں ہے۔
یہ اسی قوم کے نتیجے میں یہ ہوا نا. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا کریں, ٹھیک ہے, اپنے بچوں میں یہ چیز ڈالیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہمیں ملتا ہے اس سے ہم اپنے زندگی کے سفر کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. صرف جغرافیہ سے آزادی نہ سمجھے بلکہ قومی آزادی جو ہے وہ ہمیں. آپ نے مجھے کویسچن دے دیا, جغرافیہ کی اگر بات آ گئی تو پاکستان کا جو جغرافیہ ہے ماشاءاللہ محل وقوع اس کا بڑا وسیع ہے, بڑا اثاثہ ہے یہ ہمارا. ہم اسے اگر معاشی اور عالمی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمارا امپیکٹ کیا ہے؟ پہلے ایک آغاز کر دیا نعمان فاروقی صاحب نے کہ ہمارا جو امیج دنیا بھر میں گیا, ایک اسٹرانگ پاکستان نیشن, مسلم نیشن کا گیا, فرمائیے گا. ماشاءاللہ امیج تو تاثر تو بہت اچھا گیا ہے, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے اس تاثر کو برقرار رکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا, پالیسیوں میں تسلسل کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری جو کمزوری بھی یہ ہے کہ ہم کسی پالیسی پر عمل نہیں کرتے. اس میں کچھ ہمارے کچھ اداروں کی کوتاہیاں ہیں, کچھ ہمارے بحیثیت قوم ہم سب کی کوتاہیاں ہیں کہ کوئی بھی پالیسی کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اسے استحکام نہ ہو, سیاسی استحکام نہ ہو, معاشی استحکام نہ ہو. اور معاشی استحکام اس وقت آتا ہے جب سیاسی استحکام ہو, جب پالیسیوں میں تسلسل ہو. اس کے اگر ہر 2-3 سال بعد 4 سال بعد اگر حکومت بدلی جائے, اس کا سربراہ بدلا جائے کسی بھی وجہ سے, تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. وہ ترقی پر آ کے اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا جس طرح باقی ملک آگے بڑھتے ہیں. آپ باقی سب ملکوں کو دیکھ لیں, چاہے ان میں جمہوریت ہے یا ان میں کوئی بھی طرز حکومت ہے, بادشاہت ہے. جمہوریت میں ہی چاہے وہ ان کا صدر یا وزیر اعظم 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے منتخب اگر ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے اب یہی صاحب ہیں, یہی پارٹی ہے, اس نے کرنا ہے جو کرنا ہے, اسے کوئی نہیں ہلائے گا. وہ تو کم از کم 5 سال کے لیے ان کی جو پالیسیاں جو نا وہ برقرار رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسے ہوا ہے کہ اس کا کچھ جو پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ کسی وجہ سے برقرار نہیں رہ سکا. وہ بڑی لمبی ایک بحث ہے, وہ الگ ایک بحث ہے. تو اگر ہم اپنی یہ جو ہمیں اس وقت جو کامیابیاں ملی ہیں, فوجی اور سیاسی سفارتی کامیابیاں ملی ہیں الحمدللہ, اللہ کرے یہ برقرار رہیں, تو اب انہیں آگے لے کے چلنے کی یہی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہو, جس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا, عام لوگوں تک اس کے فوائد پہنچیں گے. ورنہ یہ جو وقتی کامیابیاں ہیں یہ خدشہ ہے کہ یہ پھر کسی بلبلے کی طرح پھر یہ بیٹھ نہ جائیں. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم سب کو اکٹھا اپنے جو بھی گروہی تعصبات جو ہیں, جو مسائل ہیں, ان سے تھوڑا ہٹ کے, تھوڑا اٹھ کے ملک کے لیے سوچ کر آگے بڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. معزز مہمانوں کے ساتھ جو اسٹوڈیو میں گفتگو میری جاری ہے وہ جاری رہے گی, لیکن ایک اور معزز مہمان ہمیں آن لائن جوائن کر چکے ہیں. تعارف کروا دیتا ہوں, ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لگتا ہے سر سفر میں ہیں, اردو والے سفر میں, ملاقات دو بدو نہیں ہے اسٹوڈیو میں, وقت نکال لیتے تو اچھا تھا. چلیے پھر جمعہ تھا نا آج, اس لیے مجبوری تھی. چلیں اللہ پاک خیر کریں. ٹھیک ہے جی, ہم چونکہ یوم آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سر, تو فرمائیے گا پاکستان کی اصل طاقت صرف وسائل نہیں, اس کا نظریہ اور ایمان ہے. اگر ہم یہاں سے آغاز کریں آپ سے, تو ہم اس روحانی طاقت کو اپنی قومی قوت کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج بڑا اہم دن ہے, یوم آزادی ہے, اور اس موقع پہ یہ تجدید عزم کا دن ہے. بلا شبہ پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ ہمیں آزاد ریاست عطا فرمائی ہے, لیکن اس کی بھی بیس اور بنیاد وہی تھی ایمان, لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ تھا, اسی وجہ سے مسلمانوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دیں اور مولا کائنات نے فضل فرمایا, یہ ملک ہمیں عطا فرمایا. جو ملک جس بیس پہ, جس بنیاد پہ لیا گیا ہے, اسی کا تحفظ رہے اور اسے قائم رکھا جائے تو ترقیاں خود بخود پھر انہیں حاصل ہو جاتی ہیں. نظریہ پاکستان یعنی ایمانی قوت, روحانی قوت, لا الہ الا اللہ کا راج, کلمہ طیبہ کا راج, یہ امن و امان کی بھی دلیل ہے, یہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کا بھی ذریعہ ہے, یہ سیاسی استحکام کا بھی ذریعہ ہے. یعنی نظریہ پاکستان جو ہے اس کی حفاظت, اس کا تجدید عزم کرنے کا دن ہے, اور قوم کو ایک قوم بننے کا دن ہے, تاکہ ان کی فکر, ان کی سوچ ایک قوم کی سوچ ہو. اللہ نے بڑا فضل فرمایا. یہ آزادی کا موقع ایسے موقع پہ آیا ہے جب اللہ رب العالمین نے یہ دن بھی نصیب کیا ہے, اور اسی ماہ اگست میں 3 ملکوں کا جو اتفاق ہوا ہے, جو معاہدہ ہوا باہمی,
وہ بھی اس میں خوشیوں کا اور زیادہ سبب بنا ہے، اور وہ عالم اسلام کی گویا اکٹھ کی خشت اول اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ سال اس حوالے سے بھی تجدید عزم کرنے کا موقع ہے کہ ہم وطن عزیز میں اپنے عزیزوں کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ ملک جہاں اللہ کا انعام ہے، اس کی بقا ایمان میں مضمر ہے، اس کی بقا توحید میں مضمر ہے، اس کی بقا نظریہ پاکستان میں مضمر ہے، اور اس کی بقا کے لیے نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا، جیسا ابھی میرے قابل احترام بھائی احمد میر صاحب فرما رہے تھے جی کہ ان پالیسیوں کا تسلسل اور اس کا یقینی بنانا اور اسے قائم رکھنا، یہی اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور یہی نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. مقام شکر ہے اللہ رب العالمین نے خوشیوں سے نوازا ہے. مارکا حق بنیان و مرصوص، اس کے بعد یہ ایک بڑھتی ہوئی جنگ کو روکنے میں سفارتی بہت عمدہ کا کاز اور کام پاکستان کا، اور اس پہ مستداد یہ کہ عالم اسلام کے اکٹھ کی خشت اول، وہ بھی حرم کعبہ کے سائے میں، وہ بھی بیت اللہ الحرام کے سائے میں، وہ بھی مکہ معظمہ میں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب عالم اسلام کا اکٹھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ دنیا اثر نو دوبارہ تبدیل ہو رہی ہے. ایسے موقع پہ وہ ریاست جو کلمہ طیبہ کے نام پہ لی گئی ہے، مدینہ طیبہ کے بعد سب سے عمدہ ترین ریاست ہے، اور مسلمانوں میں وہ واحد ایٹمی پاور طاقت ہے، اسے اس نظریے پہ، ایمان پہ، لا الہ الا اللہ پہ قائم کرنا، اور قوم کو قومی سوچ میں آنا، اپنے اختلافات کو بھلا دینا، سیاسی ٹھیک ہوں، دوسرے ہوں، لسانی، تمام تر اختلافات بھلا کر قوم بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب اس طرح ہم قوم بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارا ساتھ ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. عبدالرشید حجازی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. جی پلیئر لیں جی. گفتگو تو جاری ہے. معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ جڑ سکتے ہیں، جو ہمارا پیغام ٹی وی آفیشیل کا لائیو سٹریمنگ والا چینل ہے، یا پیغام ٹی وی آفیشیل پہ بھی آپ آ سکتے ہیں. آپ یہاں بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہماری ٹرانسمیشن میں بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد.